السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہوتا یہ کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم نے آگے بھی بہت سے افراد تک اس کام کو پہنچانا ہے، جس میں ہمارے فیملی ممبرز بھی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہم بہت جلدی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، خود پڑھتے ہوئے بھی ہم ایگزاسٹڈ ہیں، پریشان ہیں، اور جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور آگے پڑھانے کا سفر شروع کرتے ہیں اس میں بھی ہم پریشان اور ایگزاسٹڈ رہتے ہیں، اور زیادہ تر ہم اس کو اپنی ایمانی کیفیت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ شاید پتہ نہیں میرا ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، اور پھر ہم اور برا محسوس کرتے ہیں اور اپنے پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں، ایسے نکتے ہیں، ایسے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اور وہ کرنے سے ہماری اوور آل صحت بہت امپروو ہوتی ہے، ہمارا فوکس بہتر ہوتا ہے، ہمارا انرجی لیول بہتر ہوتا ہے، اور ہم زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی یہ جملہ تو بولتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن جب بھی کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا ڈاکٹر سے مشورہ لیتا ہے تو وہ جو پرہیز ہے نا، اس کے بارے میں صرف ایک دو جملے آتے ہیں، جس پہ ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم بھی پھر تکے سے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو پھر ہم سوسائٹی میں پریکٹسز دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور لائف سٹائل میڈیسن بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے، کوالٹی آف لائف کو امپروو کیسے کرنا ہے۔ یعنی بہت سارے جو میں اس میں پڑھ رہی تھی باتیں، میں اس کو بہت جلدی ریلیٹ کر رہی تھی قرآن سے، حدیث سے، اور مجھے یہ بہت فکر ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا پا رہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت اجنبیت کی نظر سے دیکھا جائے گا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ لائف سٹائل۔ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ آپ کا ایک لائف سٹائل ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے، وے آف لائف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اس زندگی میں جو بہت سے فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ ایک فیصلہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اپنے لائف سٹائل کے معاملے میں صحیح فیصلے کریں گے تو دین کے معاملے میں بھی صحیح فیصلے کریں گے، اور وائس ورسا۔ آپ دین کے معاملے میں صحیح فیصلے کر رہے ہوں گے تو لائف سٹائل کے معاملے میں بھی صحیح فیصلے کریں گے۔ آپ اپنی دونوں جگہوں کی کنفیوژنز کو کم کر کے اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرائیں گے۔ کچھ بیسکس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ بیسکس بھی ہضم کرنے میں کئی دفعہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہماری اوور آل پوری سوسائٹی ان بیسکس سے بہت دور ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ لائف سٹائل چینج ہوتا کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا، اور جو بہت سی بیماریاں ہیں ان کے اوپر اس لائف سٹائل کا کیا اثر ہے، کیا اثرات ہیں، کیا امپیکٹس ہیں، کیسے وہ ریلیٹڈ ہیں۔ لائف سٹائل چینج ہوتی ہے نا، یہ بیہیویئر سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ کسی کو یہ بتا دیتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ پورا بیہیویئر ماڈیفیکیشن کا پروسیس سیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو ابلاغ کے کام میں بھی بہت فائدہ دے گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک پرنسپل آپ کہیں سے اٹھاتے ہیں، ایک فارمولا کہیں سے اٹھاتے ہیں، اس کو جہاں بھی لگاتے ہیں تو وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو فائدے کی بات ہی وہاں سے پتہ چلتی ہے۔ تو لائف سٹائل پہ جو چیز آپ اپلائی کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اس فارم میں لے آئے گی، اس مائنڈ سیٹ میں لے آئے گی کہ میں نے اپنے دین کے معاملات کو بھی کیسے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب یہ حدیث پڑھیں تو ہم صرف یہی نہ سوچیں کہ وہ علاج
دوائیوں ادویات کی شکل میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باڈی ایسی دی ہے، اس کائنات کو ایسا بنایا ہے، اور اس میں جو کچھ ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے، جو ہمیں لائف سٹائل دیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے علاج ہے۔ جو سنتیں ہمیں دی ہیں کہ کن سنتوں پہ ہم عمل کریں، کس طریقے سے عمل کریں، وہ علاج ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ سنتیں چھوڑتے جا رہے ہیں، دین کے طریقوں پہ زندگی گزارنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف اپنے باقی معاملات ہیں نا، جیسے خوشی، غمی، کوئی اپنے اور سوشل انٹریکشنز، کالج، یونیورسٹی، پڑھائی، اس میں ہی نہیں ہم ڈیوائیڈیڈ کہ اچھا یہ دین ہے تو یہ دنیا ہے۔ ہم اپنے کھانے پینے کے معاملات اور لائف سٹائل میں بھی ڈیوائیڈیڈ ہیں۔ ہم دین کے مائنڈ سیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اور کسی چیز کو بھی، مثلاً اگر آپ حلوہ کھا رہے ہیں تو اس کو بھی ہم نے سنت سے ریلیٹ کر دیا، چاہے اس میں چینی ہے جس کو لوگ وائٹ پوائزن کہتے ہیں، اور ہم کھاتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میٹھا کھاتے تھے تو کیسا کھاتے تھے، اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے کیا ان کو وہ بیماریاں تھیں جو اس وقت ہمیں ہوئی ہوئی ہیں؟ یعنی یہ کنیکشن نہیں ہم بلڈ کر رہے۔ ہم صرف دین کے نام پہ، یعنی مہمان نوازی ہے تو مہمان نوازی میں ہم ہائی کولیسٹرول فوڈ دے رہے ہیں، نہاریاں کھلا رہے ہیں، اور انسسٹ کر کے کوئی اگر کہہ رہا ہے میرا وزن بڑھا ہوا ہے، اس کے تو ہم نے پیچھے پڑ جانا ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے کہ اس کا وزن نہیں کم ہونے دینا، بلکہ ہم ڈاکٹروں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں چھوڑو، ڈاکٹر تو ایسے ہی ہیں بیکار، وہ پتہ نہیں کیوں پرہیز کا کہتے ہیں، کھاؤ مزے کرو، ایک ہی دفعہ تو زندگی ملی ہے۔ تو اس حدیث میں بہت سے پہلو چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور سب سے پہلے وہ علاج ہمیں لائف سٹائل سے ملتا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ تو یہ لائف سٹائل چینج ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایویڈنس بیسڈ ہے، تکے پہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ایک ایویڈنس ہونا چاہیے کہ اچھا یہ کام کرنے پہ مثلا اتنی ریسرچ ہوئی ہے، اتنی سٹڈیز ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے افراد اس سے کیسے نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ایک سگریٹ پینے والا انسان کہتا ہے میں تو 10 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، مجھے تو کینسر نہیں ہوا، اور کوئی اور ساتھ بیٹھا ہوا کہ اچھا ہاں واقعی نہیں ہوا، بڑی صحیح بات ہے، اور وہ بھی پینا شروع کر دے۔ لیکن ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ اگر مثلاً 100 افراد سگریٹ پی رہے ہیں تو ان میں سے میجورٹی کو بیماریاں ہو رہی ہیں، کوئی 3 to 5% لوگ بچ رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتا کہ آپ ان 3 to 5% لوگوں میں آئیں گے؟ تو عقل کیا کہتی ہے کہ جب میجورٹی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، تو اس کی بات سننی چاہیے۔ اب اس میں بھی ایک اور پہلو آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ریسرچز روز بدلتی ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں یہ تیل استعمال کرو، کبھی وہ کہتے ہیں اس طریقے سے کھانا کھاؤ، کبھی وہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد اسی بات کو نلیفائی کر دیتے ہیں۔ ہم جوش میں آ کر کسی بھی ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو قرآن اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کا پہلا ایویڈنس کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے۔ حلالن طیبن، امت وسط کا کانسیپٹ، بیلنس کا کانسیپٹ، پھر سنتوں کو فالو کرنے کا کانسیپٹ۔ تو آپ جب بھی کوئی ایویڈنس دیکھتے ہیں، کوئی نئی ریسرچ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے یا میں نے کہیں پہ کوئی ریسرچ پڑھی ہے، اس سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، تو آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے، پہلی بات، اور اپنی اس بات میں بیلنس لے کر آتے ہیں۔ بیلنس کے ساتھ پھر سیکھتے ہیں کہ کام کو کیسے کسی کو کرنا چاہیے، کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ فرض کریں کچھ معاملات میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن اور حدیث میں اگر مطلب وضاحت جو کی گئی ہے، میں اس کو کسی لیٹسٹ ریسرچ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہی۔ اب آپ نے کسی ریسرچ کے مطابق، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کوئی پرہیز کر لیا، کچھ زیادہ کھا لیا، کچھ کم کر دیا، چند سالوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ اس میں روئیں دھوئیں ہم کہ الحمدللہ نئی ریسرچ آئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز ایسے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نا ہر چیز کو پھر ڈسکارڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر عجیب ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ بھئی وہ ریسرچ کرتے ہیں نا، ایک ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ بھی بڑی پراپر ہوتی ہے،
اس میں کتنے لوگوں کو کتنے سال فالو کیا جاتا ہے، کتنے فارمولاز بنے ہوئے ان کو لگایا جاتا ہے، کتنے کویسچنیئرز ہیں، کتنے ٹیسٹ ہیں جو کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ تحقیق کر کے کسی بات کو سامنے لے کر آتے ہیں. ہمیں تو ویسے ہی قرآن اور حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ تحقیق کے مطابق کام کیا جائے. تو جب وہ تحقیق کرتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ چیز ٹھیک نہیں، تو وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں. تو ہم ایویڈنس دیکھیں، یہ ایویڈنس کہاں سے آ رہا ہے، اور اگر وہ ایویڈنس بیسڈ ہے تو پھر مجھے اس بات کو تھوڑی سی ویٹیج دے دینی چاہیے، لیکن بیلنس اس میں کہاں سے میں لاؤں گی؟ قرآن اور حدیث سے. لائف سٹائل چینج کو ہم کہتے ہیں پرائمری موڈیلٹی. پرائمری موڈیلٹی کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ رہی ہے، جسمانی، روحانی، ایموشنز کے حساب سے، جذباتی، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کرنے کے کون سے ایسے کام ہیں جو ادویات کے بغیر ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو میری لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں، میں ان کو پہلے ٹھیک کروں. اگر میں نے ان کو ٹھیک کیا تو میری صحت آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی. پھر میں ڈاکٹر کے بارے میں سوچوں کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. مطلب میں کہوں میں چاول چھوڑ نہیں سکتی، میں میٹھا نہیں چھوڑ سکتی، جنک تو میں نے کھانا ہی کھانا ہے، اور ساری رات جاگنا ہے، اور اس کے علاوہ غصہ نہیں میں کنٹرول کر سکتی. اب یہ لائف سٹائل کی چیزیں ہیں نا. اور میں ڈاکٹر کو جا کے کہوں میرا بلڈ پریشر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، نمک میں نے چھڑک کے کھانا ہے کہ نہیں مجھے تو مزہ نہیں آتا. تو آپ کو اپنے مزے جو ہیں یہ تھوڑے سے کم کرنے پڑتے ہیں. پہلے آپ کو ہمیشہ ان معاملات کو درست کرنا پڑتا ہے جس سے وہ بیماری آ رہی ہے آپ کی زندگی میں، یا وہ مشکلات آ رہی ہیں آپ کی زندگی میں. اب لوگوں کو جب دیکھیں ڈپریشن ہوتا ہے تو ڈپریشن میں آپ چیک کریں میں پانی کتنا پی رہی ہوں، میں کھانا کیسا کھا رہی ہوں، میں نے واک کتنی کی ہے، میں نے نیند اپنی کتنی پوری کی ہے. وہ کیے بغیر سائیکائٹرسٹ کو دکھایا، اینٹی ڈپریسنٹ لائے اور پھر پڑے سوتے رہے. اور پھر ہمیں اتنا شوق ہے، ہم سب کو بتاتے ہیں میں تو جب تک 2-3 پلز نہ کھاؤں مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی. کتنی میں مظلوم ہوں نا. تیسری بات یہ کہ اس میں پریونٹیو اپروچ ہے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بیماری ہو تو پھر میں کچھ کروں. زیادہ تر لوگ جب ینگ ہوتے ہیں تو وہ اسی انتظار میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں ہے نا، ابھی انجوائے کرو. وہ جب میں ہوں گی 60-70 سال کی، پتہ نہیں ہوتی بھی ہوں کہ نہیں، پھر دیکھا جائے گا. تو یہ جو بہت سی بیماریاں آ رہی ہیں نا، یہ ینگ ایج سے شروع ہو جاتی ہے. اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کو اس وقت کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں، وہ وہاں پہ بیج لگ رہا ہے اس بیماری کا. مجھے یاد ہے ہم فائنل ایئر میں تھے تو میں اور میری فرینڈز ہم پیشنٹس دیکھ کر میڈیکل وارڈ میں نکلے. تو ہم باہر کوریڈور میں آئے نا، تو بڑے ڈیفیکلٹ کیسز اس دن ہم نے دیکھے. تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی تو میں نے ویسے ہی کہا سنو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں یہ بیماریاں نہیں ہیں. تو میری فرینڈ نے ہنس کے کہا یہ شکر 20 سال بعد کرنا. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ 40 سال بعد کی بیماریاں ہیں. یعنی ایک تو ہمارا کانسیپٹ ٹھیک نہیں تھا، ہم اس ٹائم پہ کھاتے پیتے رہے جو کچھ کر رہے ہیں، لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. دوسرا یہ کہ یہ بیماریاں نظر آپ کو تب آئیں گی لیکن ان کی بنیاد آپ کی بچپن میں اور جوانی میں لگ چکی ہوتی ہے. ہماری یہ پریونٹیو اپروچ نہیں ہوتی ہے. ہم کبھی بھی آگے لوگوں کو نہیں سکھاتے کہ جی اگر میرے میں یہ بیماری ہے، یہ ٹینڈنسی ہے، یہ جینز میں ہے تو تم میں نہ آئے. اب ہر ماں چاہتی ہے بچہ موٹا ہو جائے. لائنیں لگی ہوئی ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب کمزور ہے، ڈاکٹر صاحب کمزور ہے، ڈاکٹر بتا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، نہیں کوئی وائٹامنز دے دیں، کچھ دے دیں، کمزور ہے. اس کو فیٹ سیلز ہم اتنے دیتے ہیں بچے کو کہ وہ بیچارہ پھر 40 سال پہ آ کر اس ماں کی محبت اور معاشرے کے پریشر کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہے. پھر دیکھیں یہ کرونک بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے ہے. کرونک بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی اگر مجھے کوئی ایسی بیماری ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو میرے ساتھ بیٹھنے سے نہیں لگے گی، یا میرا کوئی جھوٹا کھانے سے نہیں لگے گی. کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص ڈائبیٹک ہے، دوسرا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس نے کھایا، اس کو شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، دل کی بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے، آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ ہو جائے. یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کرونک بیماریاں کہتے ہیں. کرونک بیماری ہوتی ہے کہ آہستہ 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 چلتی جا رہی ہے، اور پھر وہ جب آپ 40-50 سال کی عمر کراس کرتے ہیں ٹھک منظر عام پہ آتی ہے، بریکنگ نیوز کی طرح. تو لائف سٹائل چینج
آپ کو ان کرونک بیماریوں سے بچاتا ہے. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے دراصل میرے گھر میں نا میرے امی ابو نانا نانی دادا دادی ان کو یہ بیماریاں تھیں اس لیے مجھے ہوئی ہے، نہیں، یہ بیماری آپ کو اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نکمے ہیں، آپ نے اپنا لائف سٹائل بہت ہی برا رکھا ہوا تھا، نہیں تو آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے تھے. اور یہ کانسیپٹ ڈاکٹرز بھی آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ میجورٹی ڈاکٹرز نے لائف سٹائل میڈیسن نہیں پڑھی ہوئی. یہ نئی فیلڈ ہے. میری اپنی فیملی سب ڈاکٹرز کی ہے، وہ کئی باتوں پہ میرا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اب ہم جس سمت چل پڑے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل بن چکا ہے وہ ایکسٹریملی انہیلدی ہے. اور یہ صرف یعنی کوئی نسخہ لکھنے سے نہیں آئے گا، یہ بیہیویئر کو چینج کرنے سے آنے والی ایک وہ ہے، سوچ ہے. سوچ بدلنی ہے. سوچ بدلے گی تو پھر آپ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا مشکل نہیں رہے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں لوگوں کی سوچ پہ کام کیا، عقیدے پہ کام کیا. تو لائف سٹائل چینج کے جو گروز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر کو چینج کریں. 2 ایریاز پہ بہت کام ہوتا ہے، ایک بیہیویئر سائنسز پہ ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا ہے، آپ نے مریضوں پہ نہیں فوکس کرنا. اگر آپ اپنی لائف سٹائل چینج میں کامیاب ہوگے، آپ مریضوں کو آٹومیٹیکلی بتائیں گے. اور اسی طرح آپ لوگ کیونکہ ابلاغ کا کام کریں، جو چیز آپ جس پہ خود عمل کر رہے ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو بتائیں گے. جس پہ آپ عمل نہیں کر رہے آپ گھبرائیں گے بھی، اوائڈ کریں گے، اس میں ویسے ہی آپ کے کانسیپٹس ویک ہو جائیں گے. اچھا، یہ عام میڈیسن جو کنونشنل میڈیسن ہے اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. جو اب آپ کلینکس پہ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہے، وہ کانسیپٹ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس میں کیا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر بتاتا ہے پیشنٹ کو اور پیشنٹ کرتا ہے. لیکن لائف سٹائل چینج کے لیے اپنے پیشنٹ کو امپاور کرنا ہے. آپ نے پیشنٹ کو اتنا ایجوکیٹ کر دینا ہے کہ وہ خود صحیح چوائسیز کرے. آپ کو ہر وقت اس پہ جو ہے کوئی پہرا نہ لگانا پڑے. تو پیشنٹ از ان چارج. آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ ناشتے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کھانے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، نیند کے آپ کے کیا بیریئرز ہیں، پھر ان کو بیہیویئر کے تھرو ٹھیک کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر کا رول جو ہوتا ہے عام میڈیسن میں جسٹ ایز این ایکسپرٹ ہوتا ہے، لیکن لائف سٹائل چینج کے لیے جو ڈاکٹر کا رول ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ بھی ہے اور کوچ بھی ہے. آپ گائیڈ کر رہے ہیں ان کو. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ماں میرا بچہ چھوٹا ہے، مجھے تو رات کو نیند نہیں میری پوری ہوتی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے پڑھاتے پڑھتے. کوئی کہہ رہا ہے مجھ سے فلاں چیز ریزسٹ نہیں ہوتی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے اسٹریس بہت جلدی افیکٹ کرتا ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو سلوشن بتاتے ہیں. اور ڈیزیز اپروچ نہیں ہے، میڈیسن کی ڈیزیز اپروچ ہے. ہم کہتے ہیں یہ جراثیم ہے، یہ وائرل ہے، یہ بیکٹیریل ہے، یہ فلاں جراثیم ہے، فلاں جراثیم کو مارنے کے لیے یہ دوائیاں ہیں اور دوائیوں سے اٹیک کر دو، وہ جراثیم مر جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. لائف سٹائل چینج یہ بتاتی ہے امیونٹی کو ہائی کرو، سسٹمز جو ہیں ان میں بیلنس لے کر آؤ، جو باڈی کے سسٹم ہے، سسٹم کی فنکشننگ کو دیکھو، ورکنگ کو دیکھو. اور کنونشنل میڈیسن میں فوکس وہ دوائیوں پہ، پروسیجرز پہ ہوتا ہے، لیکن لائف سٹائل چینج کے لیے آپ کا ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہوتا. تو صرف وہ چیزیں ٹھیک کرنے سے ہی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیہیویئر کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں. اب اس میں کون سے فیکٹرز ہیں، اس کو ہم 6 پلرز کہتے ہیں آف لائف سٹائل، جس پہ آپ نے ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کون کون سے پلرز ہیں؟ سب سے پہلے ہوتا ہے نیوٹریشن. آج تو میں آپ کو بیسک سکھا رہی ہوں نا، پھر میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا آپ کی انڈیویجول نیڈز ہیں، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ ہماری زندگی پہ بہت اثر ڈالتا ہے. دوسرا ہے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے. ہم فزیکلی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فزیکل ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے. تیسرا ہماری نیند آج کل کا بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند سے ہر بیماری ریلیٹڈ ہے، ایون موٹاپا ریلیٹڈ ہے. ایون آپ کیا کھاتے ہیں، جو لوگ جیسے رات کو لیٹ جاگتے ہیں ان کا جنک کھانے کو زیادہ دل چاہتا ہے. اسی طرح جو لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں، سوائے یہ کہ وہی بات ہے تہجد کے لیے آپ اٹھے ہیں، قیام اللیل کے لیے اٹھے ہیں، اس میں نہیں یہ چیزیں ہوتی نا، وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے نا آپ کا کام. لیکن ویسے آپ جاگے ہوئے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، آپ کو عادت ہے، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے رات کو جاگنا، دن کو سونا.
تو آپ کی میموری افیکٹ ہوتی ہے, آپ کا ایموشنل سینٹر ڈسٹربڈ ہوتا ہے. اس میں رسکی سبسٹنسز کا یوز یا ایڈکشنز جو ہیں, اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, یا ایون آج کل اب اسکرینز ہیں, جس چیز کی بھی آپ کو ایڈکشن ہو گئی تو جو ایڈکشن ہے آپ کی یہ آپ کو تباہ کر دے گی. اور پھر ایموشنل ہیلتھ اور سوشل کنیکشنز, آپ کتنے پازیٹیو انسان ہیں اور آپ کے سوشل کنیکشنز کیسے ہیں, رشتہ داریوں کے معاملے میں آپ کیسے ہیں, گھر والوں کے ساتھ آپ کو بنا کے رکھنی آتی ہے کہ نہیں آتی, کیسے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں. سو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں کامن سینس چینجز ہیں, چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں, جو ہماری زندگی کو بہترین بنا دیتی ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے ڈیزائن یور فیوچر. ہم جو ہے نا سفرنگ میں اس وقت بہت زیادہ, ہر شخص پریشان ہے, چال ڈھال بتا رہی ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پینک اٹیکس ہیں, سیلف ہارم ہے, اور گھر والوں سے نہیں بن رہی, نیند نہیں پوری ہو رہی, کھانا پتہ نہیں ہم کیا ڈمپ کر رہے ہیں اپنے اندر, اور یہ سب چیزیں ہمیں بیماریاں دے رہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے, یعنی میں صحیح چوائس کرنے والی ہوں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم یوزلی اپنے آپ کو اپنی بیماریوں کے ساتھ اب ڈیفائن کرتے ہیں رادر دین اپنا پوٹینشیل. میں ڈائبیٹک ہوں, میں ہائپرٹینسو ہوں, میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنی بیماریاں ہیں, رات کو میں لائن کھاتی ہوں دوائیوں کی. بھئی آپ کیوں کھاتی ہیں؟ فریج کھول کے دیکھیں نا, فریج کیا کھولنا ہے, اپنا تصویریں ہی کھینچ لیں پورے دن کی, آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کیا کھاتی ہیں. اب مجھے اکثر لوگ چلتے پھرتے یہاں پہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, مجھے بتا دو کیا کھاؤ. جب میں پوچھتی ہوں کتنے, میں تو بہت اچھا کھانا کھاتی ہوں, بہت اچھا. جب میں ان سے کہتی ہوں اچھا ایک دن کا لکھ کے بتائیں, اسی میں اتنا کچھ بیکار ہوتا ہے, اور جو چیزیں کھانے والی ہیں سب مسنگ ہوتی ہیں. تو جب میں ان کو اشارہ کرتی ہوں کہ اس میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں, کہتی ہیں ہاں اچھا. تو کرونک بیماریاں کون سی ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کریٹڈ میزری. اس وقت ہم رہ رہے ہیں ایرا آف مین میڈ ایپیڈیمک آف کرونک ڈیزیز, یعنی جتنا ہم کرونا سے ڈرے ہیں کاش ہم ان بیماریوں سے ڈر لیتے تو ہماری صحتیں, زندگیاں بہتر ہو جائیں. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت اپنے ساتھ. اور اس کو تو اب ایکسپرٹس کہتے ہیں موومنٹ کے طور پہ کرنا چاہیے. یہ ایک فگرز تھے میرے پاس کہ کاز آف ڈیتھ اگر آپ دیکھیں, اب اس میں دیکھیں ہارٹ ڈیزیز سب سے بڑا کاز کیا نظر آ رہا ہے, ریڈ لائن, پور ڈائٹ. کینسرز میں زیادہ ٹوبیکو اسموکنگ, اسٹروک میں پھر پور ڈائٹ, لنگ کینسر میں پھر ٹوبیکو, ایکسیڈنٹس میں الکوہول ڈرنکنگ. یہاں پہ بھی زیادہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ شرابی ہوتے ہیں لوگ, یا نشے والے ہوتے ہیں اور وہ مارتے ہیں زیادہ تر. اور ڈائبیٹکس میں بھی دیکھ لیں پور ڈائٹ اینڈ ان ایکٹیویٹی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم وہ خود ایسی چیزیں اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, خود فیصلے کر رہے ہیں. کوئی ہمیں گن پوائنٹ پہ فورس نہیں کر رہا جو ہمیں مار رہا ہے, اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم بیماریوں سے نہیں مر رہے, بہت کم لوگ ہیں جو بیماریوں سے مر رہے ہیں. ایون جو کووڈ میں بھی زیادہ لوگ فوت ہوئے ہیں, وہ بتاتے بھی تھے جس کے رسک فیکٹر زیادہ ہیں, موٹے لوگ, موٹاپا, یا کسی کو آلریڈی کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, وہ لوگ گئے ہیں, ان کی امیونٹی لو تھی.